طیبہ کلام سے، بنیاد ہے طیبہ کلام سے۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ صدر الوقار میں اپنی تقریر کا آغاز ان اشعار سے کرنا چاہوں گی۔ مفلسی حزب لطافت کو مٹا دیتی ہے، بشر کو بشر کی اوقات بھلا دیتی ہے۔ آؤ اسماء کی زبانی بھی کوئی بات سنے، روز بچوں کو جو بھوکا ہی سلا دیتی ہے۔ اپنی عزت کے بھروسے تھی جو مضبوط گھڑی، آخر ایک روز سر وہ اپنا جھکا دیتی ہے۔ اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں، بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ صدر الوقار سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی رات، ایک مجبور ماں منہ لپیٹے اپنے نومولود بچے کو لے کر پیٹی سینٹر کے باہر پڑے جھولے میں ڈال جاتا ہے تو اس سے پوچھا گیا، کیا تجھے تیری ممتا ستائے گی نہیں؟ اس بچے کی سسیاں تجھے رلائیں گی نہیں؟ اس کی چیخیں تیرے کانوں سے ٹکرائیں گی نہیں؟ تو کپکپاتے ہوئے ہونٹوں سے جب مجبور ماں یہ جواب دیتی ہے کہ میں اپنے پیٹ کی بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں، مگر اس بچے کا بھوک سے بلکنا مجھ سے دیکھا نہ گیا، تو اس بات پر یہ کہنا بیجا بیٹھتا ہے کہ خاک میں ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ صدر الوقار آج اس معزز اور باوقار ایوان میں قائد ایوان نے جو قرارداد پیش کی کہ ہم معاشی نہیں بلکہ اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں، میں اس کی بھرپور مخالفت کرتی ہوں، کیونکہ جس اخلاقی بدحالی کا رونا وہ رو کر گئے تو اخلاقیات تو خود معاشیات کی محتاج ہے۔ قریب ہے کہ مفلسی تمہیں کفر تک لے جائے، اخلاقیات تو خود معاشیات کی محتاج ہے۔ آئیے دلائل سے بات کرتے ہیں۔ روٹی کے چند ٹکڑوں گزارے دودھ کی قلت سے تھر پار کر دم توڑنے والے بچوں کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں بلکہ معاشیات ہے۔ اسی شہر لاہور میں غربت سے تنگ آ کر بشرا نامی خاتون اپنے 2 معصوم بچوں کے ساتھ چلتی ہوئی ٹرین سے ٹکرا جائے تو اس کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں بلکہ معاشیات ہے۔ زرد چہرہ، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، بڑھاپے کی وجہ سے پورے جسم پر جھڑیاں لیے ملتان کے نشتر ہسپتال کے باہر فقط 2 کلو آٹے کی خاطر خون بیچنے والے بوڑھے کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں بلکہ معاشیات ہے۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ کھا کر مر گیا، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ کھا کر مر گیا۔ صدر الوقار بھوک، تندرستی اور اختراع معاشی حالات تو اخلاقیات کی ضد ہے۔ پہلے آپ تو آپ تب ہوتا ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو، 2 جمع 2 4 روٹیوں کے بجائے 2 جمع 2 4 تو تب ہوتا ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ بیٹی کا 4 دیواری میں رہنا، خاندان کی عزت پر کٹ مرنا تو تب ہوتا ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ فاقوں نے تصویر بنا لی آنکھوں میں، فاقوں نے تصویر بنا لی آنکھوں میں، گول جو بھی چیز ہو روٹی لگتی ہے، گول جو بھی چیز ہو روٹی لگتی ہے۔ اور تو اور چاند میں چرگا کاٹتی بڑھیا بھی تو تب دکھائی دیتی ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ اور تو اور عبادت و ریاضت بھی تب ہوتی ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ کون عاشق خدا کا ہے، کون عاشق خدا کا ہے، سارا چکر تو معاشیات کا ہے، سارا چکر تو معاشیات کا ہے۔ صدر الوقار میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرنا چاہوں گی۔ سچ کہوں تو مجھے یہ عنوان برا لگتا ہے، سچ کہوں تو مجھے یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہر انسان برا لگتا ہے۔ کسی قدر ہو گئی بھوکی یہ دنیا اپنی، کسی قدر ہو گئی بھوکی
ایک دن بھی ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے، ایک دن بھی ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے۔ ان کی خدمت تو دور کی بات، ان کی خدمت تو دور کی بات، یہاں تو بوڑھے ماں باپ کا فرمان بھی برا لگتا